یہ میں اسی ٹائم قبول کیتی، اپنی کمزوری کا بھی اعتراف کیتا کہ یہ چیزاں ہے نے میری اپنی براڈ تے اس طرح ہے پیا، لیکن میں انشاءاللہ تہاڈی یہ سجیشن جڑی ہے نا سر رکھاں تے انشاءاللہ اج تو میں کنٹرول کراں گا، اور جنوں بھی میں موڈیریٹر بناواں گا انہاں نوں میں آکھاں گا کہ بھائی یہ چیزاں تسی کنٹرول کرنیاں نے، تے جدوں تسی گل کرنی ہے ادوں میں کنٹرول کراں گا، تے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تے اچھی چیز ہے، کوئی گالاں کڈنیاں یا لینیاں یا دینیاں کوئی اچھی گل ہے؟ جی سر بالکل یہ سر ہونا چاہیے۔ جس طرح ہوں اسی بیٹھے ہیں جی، اسی ہوں دیکھن لگے ہیں سارے میسج، اسی موڈیریٹر بھی ہیں قسم دے ہاں جی، اگر مشورہ دین لگے تو ایسا کوئی کمانڈ نہیں لگے جاتی، تو نہیں کمانڈ ہوئی کوئی نقصان تو نہیں، نقصان یہ ہوتی کہ جڑے پیسے کمانے کو اصل نہیں وہ اس بندے کی آپ کر دیتا تو سارے بروڑ کے بندے گھر جیسے نہیں ہوتی مطلب سوچ جی ہے تو بس بڑا اچھا سولا جی تو جس مقصد واسطے سب روڈ شروع کی ہے اس مقصد بھی دیکھو، خدا کے جان جڑی ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو کلمہ نصیب کرے اور ایمان کی دولت دے، اسی یہی دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب ہدایت دے۔ میں جس دن دی براڈ شروع کیتی ہے نا، میں اج تک نہیں کسی نو آکھیا ہونا کہ تسی مینوں فالو کر لو یا ٹیپ کرو یا گفٹ کرو یا انج کرو یا فلان کرو، کدی اج تک نہیں آکھیا، کیونکہ مقصد ہی نہیں ہے میرا۔ جڑا کوئی فالو کر لوے فالو بیک کر دئی دا، جڑا نہ کرے تو نہ سی، یہ وچ کیڑی گل ہے؟ نہیں حبیب بھائی کسی وقت کہنا پہنتا ہے کہ یار ٹیپ کرو، کیونکہ جلے براڈ چل رہی ہوئے نا تو اس وقت کچھ لوگ جڑے نا رپورٹاں بھی شروع کر دیندے نے، جلے دیکھتے ہیں کہ انہوں دے خلاف گلاں جا رہی ہیں نا تو رپورٹاں بھی شروع کر دیندے نے، تو کی ہوتا ہے کہ براڈ جڑی ہے اگر وہ اٹھے نا ٹیپ کرن نال تے براڈ ڈگ جاندی ہے۔ محترم عزت مآب خان صاحب یہ تو گل تہاڈی صحیح ہے بالکل، لیکن پھر بھی چلو انشاءاللہ اج آئے ہو نا براڈ تے بھائی خان صاحب بھائی؟ انشاءاللہ جی انشاءاللہ میں اصل میں پتہ کیا ہے، میرے یہاں پر ابھی ٹائم بجا ہوا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، رات کے 11 بجے ہوئے ہیں اب، رات کے اب یہاں پر رات اچھا کے 11 بج رہے ہیں، تو میں 2-3-4 دن سے ٹھیک سے صحیح۔ سو نہیں سکا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں رات بھر جو نا، آپ لوگوں کی تو دن ہوتا ہے شام ہوتی ہے، میری یہاں پہ آلموسٹ صبح ہو جاتی ہے۔ جی عثمان علی رضوی بھائی جی جی بالکل، ہم بھی ضرور تشریف لائیں گے۔ ایک موضوع سلیکٹ کیا ہے عثمان علی رضوی بھائی، اگر آپ بھی اس بارے میں کچھ معلومات ہوں تو ضرور ساتھ لائیے گا۔ میں نے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کلیہ بنایا تھا نا کہ خدا فاعل ہو اور انسان مفعول ہو تو توفیٰ کا معنی موت کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج میں نے یہ جو قاعدہ انہوں نے علم ناف سے بنایا تھا اس کی نفی کرنی ہے اور اس کو رد کرنا ہے، میں نے آج ٹھیک ہو گیا جی یہ موضوع ہوگا آج۔ تو وہ اصول ہم بھی بنا لیں گے نا، ایک آدھے، بلکہ ایک آدھا آپ بنا لیجیے گا، ایک آدھے ہم بنا لیں گے، تو قادیانیوں کو ایسے اصول بنا کے خود ہی ہم بھی چیلنج دے دیں گے۔ نہیں پر وہ سر، یہ ہے میں قرآن سے لغت سے میں ان کو وہ رد کر کے دکھاؤں گا، وہ اصول جو ہے غلام جی احمد قادیانی کا۔ بالکل وہ ٹھیک ہے بات ہے، میں نے کہا لیکن ہمیں بھی ایک آدھا اصول ان کو دینا چاہیے، بلکہ کتابوں میں وہ اصول باقاعدہ ان کو دیے گئے ہیں کہ بھائی جو اصول اس نے گھڑا ہے اور صرف و نحو کے قاعدہ کے اوپر جھوٹ بولا ہے، یہ قاعدہ کلیہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، جو اس نے جی جھوٹ بولا ہے۔ ایک اصول میرے پاس لکھا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ وہ اصول ان کو بتائیں گے کہ بھائی یہ اصول ہم نے بنایا ہے تو اب اس کا توڑ کر کے دکھا دو آپ لوگ۔ جی اور لیکن اس نے کہا کہ یہ صرف و نحو کی کتب میں یہ قاعدہ موجود ہے، وہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ قاعدہ صرف و نحو میں، تو یہ وہ پہلے دکھائے نا۔ سر پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لفظ کا معنی ہے نا وہ علم
सर्फ व नाव में आते ही नहीं है, वो आता है इल्म लुगत में। तो सर्फ व नाव जो है वो तो दूसरे उसका तो मतलब ही कुछ और है, तो उसमें ये कुलिया कहाँ से आ जाएगा? अगर किसी ने इल्म लुगत में ये बात लिखी है, ये कुलिया लिखा है, तो वो बता दे। चले, मज़ा तो तब है कि हम आपस में जो गुफ्तगू करेंगे कोई कादियानी भी आए ना। नहीं, आज मेरी एक कादियानी से बात हुई है आपसे पहले, इस ब्रॉड पे आने से पहले ना, एक कादियानी से तो एक बंदे ने मुझे चैलेंज किया था, तो फिर मैंने सारी तहकीक की और तहकीक करके मैंने ये सारा कुछ निकाला। तो मैं उस बंदे के पास अभी गया हुआ था कि हाँ भाई आप बताएं, आपने मुझे ये चैलेंज किया था तो ये चीज़ें हैं। तो फिर क्या बोलता है, पता क्या बोलता है? ओहो, मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं है, मैं तहकीक करके तो फिर आपको बताऊंगा। तो मैंने कहा फिर तुम उस दिन चैलेंज मुझे किस बात का कर रहे थे? मुफ्ती साहब फरमाते होते हैं कि ये जो हयात ईसा वफ़ात ईसा पर जो बात है, जिसके ऊपर मिर्ज़ा कादियानी ने शिरक का फतवा लगाया और ख़ुद कहता है कि इस पर बात करना अदना सी एक बात है, खुद इसको शिरक करार देता है और ख़ुद ही कहता है कि इसके ऊपर बात करना अदना सी बात है, कि कैसा बंदा है, खुद नबूवत का क्लेम करता है और नबूवत के साथ ये ख़ास है कि वो अंबिया जो हैं वो शिरक को मिटाने आते हैं, ये कहने नहीं आते कि शिरक पे बात करना अदना सी बात है। मुफ्ती साहब बयान फरमाते होते हैं कि भाई हयात ईसा वफ़ात ईसा के साथ मिर्ज़ा कादियानी का क्या लेना देना है, इनके हम 100 असूल तोड़ दें। जैसे कि कहते हैं कि आसमान का लफ्ज़ दिखाएं, जैसे कंजुल अमाल के ऊपर के अंदर एक हदीस है जिसमें मिनस्समा के अल्फाज हैं, मिर्ज़ा कादियानी ने उसको अपनी किताब में जब नकल किया तो वो अल्फाज ही उड़ा दिए। तो हम ये कहते हैं कि भाई हयात ईसा वफ़ात ईसा से मिर्ज़ा कादियानी का क्या लेना देना, बिल फ़र्ज़ मुहाल ये अपने मन गढ़ता असूल से ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के ही कायल है। हम कहते हैं बिल फ़र्ज़ मुहाल हमने मान लिया। तो बताओ मिर्ज़ा कादियानी की शराब नोशी, रंडी बाजी, उसका जो है वो लड़कियों के साथ रहना, नामहरम लड़कियों से दबवाना, फिर उनसे गंदी हरकत करनी, चोरी करनी, डकैती करनी, उसे मिर्ज़ा कादियानी एक इंसान कैसे साबित होगा? भाई आज आके उस पर तो बात करनी पड़ेगी ना हमें, आज आके मिर्ज़ा कादियानी पर भी तो बात करनी पड़ेगी। जी सर, आज ना एक ब्रॉड पे मैं, वो शायद भट्टी है ना, उसकी ब्रॉड पे मैं आज दोपहर को चला गया, क्योंकि अपनी कोई ब्रॉड भी नहीं चल रही थी। अगर कोई चल भी रही होगी तो मेरी नज़र में नहीं आई, तो मैं उधर चला गया। तो वहाँ पे एक बंदा आया, बोलता है जी मैंने आपसे सवाल करना है। जी करें। कहता है जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे ज़िंदा दिखा दें आप, मेरा ये सवाल है कुरान और हदीस से। और फिर दूसरा साथ ही उसने और उनको नाज़ल होना, इसका सबूत दिखा दे मुझे कुरान और हदीस से। तो मैंने कहा कि पहली बात तो ये है कि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मैंने हदीस पढ़नी शुरू की तो कहता है नहीं, हदीस को आप छोड़ें, कुरान को सिर्फ कुरान से दिखाएं। तो मैंने कहा कि क्या तुम हदीस को नहीं मानते? तो इसी बात को लेके ना आगे चल के मैंने ये बात कर दी जो आप वाली है ना, ये वाली कि हज़रत ईसा की वफ़ात जो है वो तो एक अदना सा मसला है, तो आपको इससे प्रॉब्लम क्या है? कहता है जी आपने ये गलत बात की है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है, तो ये छोटी बात नहीं है, अदना बात नहीं है। मैंने जब ये सुना तो मैंने फिर इस बात को पकड़ लिया। मैंने बोला जी ये मलफूजात का ये जिल्द है, ये सफ़ा नंबर है, ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के अल्फाज मैंने आपको बोले, तो अब आप बोले इधर के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने ये गलत लिखा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को उसने अदना कहा। जो फतवा मुझ पे लगाया है ना, अब लगाए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का। फिर तो भाई उसको ना कोई बात आए ना जाए, कभी इधर कभी उधर की। तो मैं इसी बात पे कि भाई इसको बोलो अब। फिर आखिर में वो खुद ही ब्रॉड छोड़ के चला गया। तो ये बात है कि जब इनके अपने परों को आग लगती है ना, तो फिर अपने बच्चे भी पाँव के नीचे रख लेते हैं। जब पाँव जलने लगते हैं तो ये फिर बच्चे भी नीचे रख लेते हैं। तो इनका क्या कहना है? बहरहाल आज ये मौजू होगा भाई, ठीक है भाई। अभी जी हमारा ठीक है। अफ्तारी का टाइम है,
तकरीबन 12 मिनट रह गए हैं, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। जी जी, ठीक हो गया आबद भाई, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ लाए। आप तशरीफ़ लेके जाना चाहते हैं ले जाएं, इंशाल्लाह ब्रॉड पर हम आएंगे, आप शेयर कीजिएगा, गुफ्तगू कर लेंगे। हम जो है वो सारा दिन बैठ के कादियानियों के साथ उनकी ब्रॉड पे बहस भी कर लेना इन मौज़ूआत के ऊपर कि भाई देखो मिर्ज़ा कादियानी ये कह रहा है, वो कहेंगे कि मिर्ज़ा कादियानी पे लानत भेजो, आप हयात ईसा के ऊपर, वफ़ात ईसा के ऊपर बात करो। हम कहेंगे कि सर भाई बात हम ए, लोगों ने भाई, हमारा टारगेट जो है वो फर्स्ट नंबर पे तो कादियानी है, लेकिन दूसरा जो हमारा टारगेट है वो है। जी जी, आपको लगता है कॉल आ गई है? आपको लगता कॉल आ गया। अच्छा, आप यानी कि ये कहना चाह रहे हैं आबद भाई कि हमारा दूसरा टारगेट हमारे अपने मुसलमान भाई भी हैं ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। ठीक है। अच्छा, मेरी मेरी राय पता क्या है, मैं मुफ्ती साहब जैसे बयान फरमाते हैं, मेरी राय उनके साथ है। अच्छा, मैं खुद भी ये बात को ना ये इसी बात को लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ कि देखिए इन मौज़ूआत के बारे में हमें मुसलमानों को भी इतनी जो आम सादा फहम मुसलमान है, आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, तो इन मौज़ूआत के अंदर एक एक बात का जवाब और इन पेचीदगियों के ऊपर तमाम फिर हवाला जात इकट्ठे करने इतना वक्त लग जाता है। आपकी सोच है, हमें पता है कि हमने हवाला जात को कैसे इकट्ठा किया, एक एक मौजू के एक एक इनकी बात का जो मामला है उसके ऊपर हवाला इकट्ठा करना, और बड़ी मेहनत लगती है, बड़ी मेहनत लगती है। तो हमारे भाइयों ने इबादत भी करनी होती हैं, नमाज को भी वक़्त देना होता है, और भी कई मामलात हैं कि इसी में इनको उलझा के हम बहस मुबासा करके अपने ही भाइयों को इन मामलात में उलझा दें। क्यों ना इन मामलात को मुफ्तियान इकराम उलमा के लिए रख दिया जाए। खुद जो बुनियादी इल्म है वो आप लें, ज़रूर आप लें, और लेकिन जब जब आपके पास वक़्त हो थोड़ा थोड़ा करके आप जो है इन मौज़ूआत को पूरा कर सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी सर पे सवार नहीं करना। भाई इसके रद्द के लिए इसका जो किरदार है उसके ऊपर आप हवालाजात लें, कादियानियों से बात करें, और दिल को तसल्ली सुकून आपको हो जाएगा कि भाई ये मैंने इनकी ब्रॉड पे जाके बात की थी, और मिर्ज़ा कादियानी को नंगा हमने किया, वहाँ पे जाके इसका किरदार पेश किया कि भाई ऐसे के पीछे तुम हयात ईसा वफ़ात ईसा के ऊपर बहस करते हो, ऐसे बंदे के पीछे तुम इजराए नबूवत और इसको एक नबी बनाने के ऊपर तुले हुए हो। तो ये शॉर्टकट जिसे कहते हैं ना, तो हकीकत तो है भी यही है कि भाई हयात ईसा वफ़ात ईसा से मिर्ज़ा कादियानी का कोई लेना देना ही नहीं है। भाई वो जो बकौल इनके सर सैयद, जबकि मिर्ज़ा कादियानी से पहले भी उसने वफ़ात ईसा का वो कायल हो गया था, वफ़ात ईसा वो साबित कर रहा था, तो वो खुद लानत डालता है मिर्ज़ा कादियानी पे। मिर्ज़ा कादियानी उसके नज़दीक सच्चा हो गया। भाई मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि ये जो वफ़ात ईसा का अकीदा है, ये इल्हाम करके मुझे बताया गया है, ये इल्हामिया, और मुझसे पहले किसी को ये राज, किसी को ये बात नहीं बताई गई, जबकि सर सैयद को पहले ये बात जलाश ने पता नहीं बता दी है, और जलाश ने इसके साथ झूठ बोल दिया कि भाई सर सैयद तो पहले हयात वफ़ात ईसा का कायल हो चुका हुआ है, वो ये कहता है कि ये राज सिर्फ मुझ पे खोला गया है और ये इल्हामी है। अच्छा भाई, इल्हामी हो गया तेरा वफ़ात ईसा का कायल होना, तो अब सर सैयद ने भी वही बात मानी, तेरे इल्हाम को तेरे मुताबिक को उसने सच्चा कर दिया, वो भी वफ़ात ईसा का कायल हो गया, और तेरा जो इल्हाम है सच्चा हो गया। मिसाल के तौर पर बिलफर्ज माल, उसने क्या तुझे मान लिया? वो तो फिर भी तुझ पे लाना डालता है। इसी तरह गामदी है, वो भी वफ़ात ईसा का कायल है। क्या मिर्ज़ा कादियानी सच्चा हो गया? वो फिर मिर्ज़ा कादियानी पे लाना डाल रहा है। भाई यहाँ तो हो कि भाई वो वफ़ात ईसा का कायल हो गया, इससे मिर्ज़ा कादियानी सच्चा हो जाता है, इल्हाम भी सच्चा हो जाता है, लिहाजा मिर्ज़ा कादियानी को मानना अब फ़र्ज़ हो गया है। लेकिन अब गामदी जो है वो वफ़ात ईसा का कायल हो के भी मिर्ज़ा कादियानी पे लाना डाल रहा है। इसी तरह इस उम्मत में तफ़रक़ा फैलाने वाले और कई ऐसे मौलवी हैं
وہ بھی وفات عیسیٰ کا قائل ہو گئے ہوئے ہیں. وہ جو شر پسند پھیلاتے ہیں بعد میں اپنے مناظرے میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں قادیانی نہ سمجھنا، ہمیں قادیانی نہ سمجھنا. وہ قادیانیوں کی طرف سے وہ چھوڑے ہوئے پٹھو جو کہ قادیانی ہیں، وہ داڑیاں رکھ کے علماء میں وہ شامل ہوئے پھرے، وہ بھی وفات عیسیٰ کا عقیدہ رکھتے ہیں. انہی مناظروں میں وہ مرزا قادیانی پہ لعنت ڈال رہے ہیں. بھائی کیا لینا دینا کیا ہے مرزا قادیانی کی شراب، وہ بھنگ، افیون، تتورا، پتہ نہیں کیا کیا وہ استعمال کرتا رہا، شرابیں وہ پیتا رہا، رنڈی بازی وہ کرتا رہا. تھیٹر جو ہے جہاں پہ برہنہ عورتیں جو ہیں وہ تھیٹر میں اس وقت کے اس دور میں وہ اپنے کپڑے بھی اتار دیا کرتی تھی لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تھیٹر میں آئیں. خود تھیٹر یہ جایا کرتا تھا. اس کی حرام کاریاں کیسے چھپیں گی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ بھی تو دیکھیں. آپ قادیانی کے سامنے صرف مرزا قادیانی کا نام لو، وہ آپ کو براڈ پہ ٹکنے نہیں دے گا، نیچے اتار دے گا. اتنی نفرت ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ باطل اور گمراہ اور کافر لوگ جتنے بھی آئے ہیں، جیسے کہ وہ ابھی آپ بتا رہے تھے خان بھائی، وہ یہودی آئے ہوئے ہیں، ان کا استدلال دیکھیں. وہ کہتے ہیں قرآن پیش کرو ہمارے سامنے تاکہ ہم قرآن کے اوپر جھوٹ پہ بولیں. ہماری کتابوں کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، ہمارے سامنے قرآن کو پیش کر دو تاکہ ہم قرآن کے اوپر جھوٹ بولیں، اور ہم ان کے سامنے قرآن رکھ کے توہین کروائیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو چھوٹی سی ہے، آپ پیش کریں، نہیں مانتا تکرار نہ کریں. قادیانی نہیں مانتا، آپ جو ہے اسی آیت کے اوپر اس کی تشریح جو ان کے مانے ہوئے مجدد ہیں، اصل مصفحہ میں انہوں نے 100 مجددین کی لسٹ دی ہوئی ہے، تو اس میں سے ایک مجدد کی بھی جو تفسیر ہے یا فہم ہے اس آیت کے حوالے سے ان کو پیش کر دیں. وہ تکرار کرتے ہیں، آپ چھوڑ دیں بات، اسے کہیں کہ ہاں بھائی اب مرزا قادیانی پہ تو بات کر، تو نہیں مانتا نہ مان، تیرے ساتھ ہماری تکرار ہی نہیں ہے. یہ کروڑوں مسلمان کا اجماعی عقیدہ ہے، اس پہ ہم نہیں تکرار کرتے. تجھے حوالہ پیش کر دیا ہے امام جلال الدین سیوطی کو اور امام جو ہیں زرمخشری، ان کو اس نے مجدد مانا ہوا ہے، ان کا حوالہ پیش کر دے، بات ختم. نہیں مانتے، نہ من کر کے خود تو نے مجدد مانا ہے، خود جو ہے اب تو جھوٹا ان کو کہہ رہا ہے. پھر مجدد کون سے ہوئے جو جھوٹے عقیدے پیش کرتے رہے؟ بات ختم کر کے مرزا قادیانی کے کردار پہ، اس کی کتابوں پہ بات کریں. جی اسف بھائی، خان بھائی، بابر بھائی، السلام علیکم، آپ تشریف لائیں. جی بابر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
बेशक जी, सही फरमाया उन्होंने। ये वाकई एक नशा है और इसमें इश्क और मोहब्बत है ना जी, मसला ये है, अकीदत है इसमें। जी बाबर, मैं सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। उस्मान भाई खोलो किताब। केड़ी किताब खोली है? और जेड़ी दिल करदा जे खोलो, कुछ ते खोलो। बराड़ चुपचाप पे ये सुनसान जी, अब भूत बंगला बनी है। नच्छो जो है वो, नच्छो की किताब खोल लेते हैं, मैं और मेरी 4 किलो की हेडलाइट। वैसे नच्छो जवानी बड़ी सोहनी रही होनी है यार। और नहीं, ਬਾਂਦਰੀ ਜੀ ਚੂੜਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ? ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖ ਚੂੜੀ ਲੱਗਦੀ। मैं वेखी है, लेकिन उस वक्त काफी चढ़ गई है ना माशाल्लाह। वो गड्डी चली बड़ी है ना भाई जान, मसला ये है। गड्डी ਜਿਹੜੀ दिन रात सवारियां ਢੋਵੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਨੌਨ ਸਟਾਪ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਏ 24 ਘੰਟੇ, ਇੰਜਨ ਆਫ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਨੱਛੋ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਨੱਛੋ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਸੀ ਨੱਛੋ। नच्छो को लेकर ना मिर्ज़ा कादियानी ने वो गुस्ताखियाँ भी बड़ी की हैं। नच्छो को लेकर उसको अज़वाज उम्मुल मोमिनीन में शामिल करके उनका नाम हज़रत सैयदा आयशा रज़ी तआला अन्हा से उनको तशबीह दी, हज़रत खतीजा से तशबीह दी, फिर आदम अलैहिस्सलाम और हवा से तशबीह दी, फिर इसने अपनी बहन को हवा बनाया और ख़ुद को आदम बनाया, अपनी ही बहन को इसने। और जबकि वो है ना कि तुम और तुम्हारी बीवियाँ जो है वो, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में दाखिल हो जाएं, इस तरह की है ना। उसको भी इसने वहाँ पे अपनी ही बहन जो जन्नत बीबी इसके साथ पैदा हुई थी, और वो कह रहा था मैं उसकी टांगों में फंसा हुआ था, मैं वो पहले निकली बाद में मैं निकला। तो उस पर भी इसने जो है वो बड़ी 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 तौहीन की हुई हैं। चलें उसी का एक टॉपिक जो है ना वो थोड़ा हम देख लेते हैं, नुसरत जहाँ बेगम का निकाल लेते हैं। अच्छा ये जन्नत जी वड़िया तो नहीं सी है जी उस्मान साहब? हाँ जी हाँ जी। ये बढ़िया तो नहीं सी जन्नत च जाके कि पता नहीं जन्नत में जी, दाखिल हो जाए? पता नहीं की कीता इन्होंने। है तो कोई बगैरत जा करैक्टर सी ना, मसला ये है। हाँ जी, कहता है कि जो मिर्ज़ा बशीर भी लिखता है और मिर्ज़ा कादियानी ने भी उसको लैलतुल कदर क्या चीज़ है। तो 1936 का कहता है ये ज़िक्र है
کہ قادیاں میں لوگ حسب معمول لیلۃ القدر کی تلاش میں تھے کہ ایک روز بابو فضل احمد صاحب بٹالوی مہاجر نے مجھے اپنی رویا سنائی کہ مجھے تو آج معلوم ہوا ہے، رویا سنا کر وہ کہتا ہے کہ مجھے تو آج معلوم ہوا ہے کہ حضرت نچھو بیگم ہی لیلۃ القدر ہے۔ لوگ رمضان میں لیلۃ القدر کی تلاش میں تھے، تو کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ اصل میں تو لیلۃ القدر جو ہے وہ نچھو بیگم ہے۔ میں پہلے تو اس فکرہ کو سن کر حیران ہوا، پھر مجھ پر واضح ہو گیا کہ حقیقتاً انسان ہی لیلۃ القدر ہوتے ہیں، نہ کہ زمانہ بعض مبارک وجودوں سے منور اور مبارک ہو کر لیلۃ القدر کہلانے لگتا ہے، مگر یہ خاصیت اسی زمانہ کی نہیں بلکہ اس مبارک وجود کے فیضان کی ہے جو اسے بابرکت کرتا ہے۔ وہ خود ہی اپنی تشریح لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، کہتا ہے اگلے صفحے پہ، کہتا ہے یہ اس کی سیرت کی کتاب ہے نچھو بیگم کی، اس کے اوپر یہ بات ہے۔ تو کہتا ہے کہ برکات کی ایک فضا عالم پر چھائی رہتی ہے، پس اگرچہ لیلۃ القدر کو کہنے کو ایک زمانہ ایک رات ہوتی ہے، کہنے کو صرف یہ کہنے کے، مگر اس کی پشت پر کسی زندہ وجود کے برکات ہوتے ہیں جو اسے بابرکت بنائے رکھتے ہیں۔ ان معنوں میں کیا شک ہے کہ نچھو کا جو وجود ہے وہ ایک بڑی لیلۃ القدر ہے۔ یہ چند فکرے آپ کی کتاب جو نچھو بیگم میں کی کتاب ہے، میں اور میری ہیڈ لائٹ میں جو چھپ رہی ہے، درج کرنے کے لیے ارسال خدمت ہے۔ والسلام۔ وہ جو اسماعیل ہے نا راوی، سیرت الغبی کا جو راوی ہے، وہ یہ لکھ رہا ہے نچھو بیگم کے حوالے سے۔ تو آپ کو پتہ ہے نچھو بیگم نے پوری زندگی اس کی بیعت نہیں کی، اور جو اس کی بیعت میں نہیں ہے تو اس کے اوپر فتویٰ آپ دیکھ لیں، فتویٰ کفر بھی ہے، فتویٰ جناب وہ شریر ناپاک، اور جو فتح کا قائل نہیں ہے وہ ولد الحرام، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں۔ تو خود اس نے ساری زندگی اس کی بیعت نہیں کی، خود ان کی کتابوں میں درج ہے کہ بھئی اس نے ساری زندگی بیعت نہیں کی۔ اب مفروضہ ایک گھڑا ہے انہوں نے کہ بیعت تو نہیں کی، لیکن وہ نا دل سے مانتی تھی۔ بھائی مرزا قادیانی کہہ رہا ہے جس نے میرا نام سنا وہ میری بیعت میں داخل نہیں، اور اس نے چاہے اس نے میرا نام بھی نہیں سنا، وہ بھی پکا کافر دائرہ اسلام سے خارج۔ اور نچھو بیگم تو ان کے اپنے ہی فتوے سے کافرہ جو ہے بھی کافرہ تھی، لیکن ان کے گھر سے ہی وہ کافرہ ثابت ہوتی۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے اپنے گھر والے ہی نہیں مانتے تھے، تو یہ لانتی خام خواہ لوگوں کے سر پہ جو ہے اپنا بوجھ ڈالتا تھا۔ نچو تو جی ویسے جی بھی حکیم نور الدین کی تو وہ لونڈی تھی، اس نے اس کو کب ماننا تھا، مانتی بھی کیوں؟ ہاں جی ہاں جی، یہ یہاں پہ ایک گستاخی اسی کی سیرت کی کتاب ہے جو قادیانی شیخ محمود احمد عرفانی، شیخ یعقوب علی عرفانی، یہ جو صحابیوں میں ان کے شامل تھے، انہوں نے لکھی یہ کتاب۔ اچھا جی، کہتا ہے کہ نصرت جہاں بیگم نام کے معنی تو مسیح موت نے خود فرمائے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اشارہ سنیں، گستاخی دیکھیں۔ کہتا ہے کہ خدا نے پورے جہان کی مدد کے لیے میرے خاندان کی بنیاد ڈالی ہے۔ اب دیکھیں پورے جہان کی مدد یہ کیا کر رہے ہیں، کھوتی پہ کھوتا چڑھ گیا ہے، لو جی مرزا قادیانی سچا ہو گیا، یہ مدد ہو رہی ہے جی۔ واہ جی واہ، مزہ آ گیا۔ اور جناب کوئی مولوی چڑھ گیا ہے، وہ جی ان کے خاندان کی مدد ہو رہی ہے، سچائی کی نشانی ہے نا۔
تو یہ لاش مدد دیکھیں کیسے کر رہا ہے، ان کو پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر رہا ہے۔ اور یہ وہ جو مرزا قادیانی کہتا ہے نا کہ یہ جو تمام کے تمام فرقے ہیں، یہ میرے زمانہ میں اگر ایک ہی جماعت نہ بنے تو میں جھوٹا۔ مرزا قادیانی مر کھپ گیا، اور آج 150 سال کے بعد بھی قادیانی کہتے تمہارا فرقہ کون سا، تمہارا فرقہ کون سا۔ یہ خود مرزا قادیانی کو جھوٹا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی مرزا قادیانی تو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے ہوتے میرے زمانے میں یہ تمام کے تمام فرقے ایک ہی جماعت نہ بنے تو میں جھوٹا۔ تو فرقے کا پوچھ کے تو خود مرزا قادیانی کو لانتی جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ پورے جہان کی مدد کے لیے خاندان کی بنیاد یہ ڈالی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس خاندان نے پورے جہان کی مدد کیا کی ہے، ہسٹری ان کی اٹھا کے دیکھیں، پورے جہان کی آج تک کوئی ایک کتاب کسی ملک کے کسی انسٹیٹیوٹ میں نصاب کے طور پر پیش ہوئی ہو، کسی لائبریری نے اس کی کتاب کوئی ایک کتاب کسی لائبریری میں شامل کی گئی ہو، لائبریری کا حصہ بنی ہو، یہ مدد۔ اور بلکہ پورا جہان جو ہے امت مسلمہ میں، پورے جہان جو ہے اس میں امت مسلمہ بس رہی ہے، کفار کے علاقوں میں مسلمان بس رہے ہیں، جہاں پہ دنیا کے کونے کونے سے اس کے اوپر لعنت ڈل رہی ہے۔ تو اس کے خاندان نے مدد یہ کی ہے کہ جو لعنت ہے وہ دنیا کے کونے کونے سے ڈلتی رہے۔ یہ مدد یہ لاش نے کی ہے اس خاندان کی بنیاد ڈال کے۔ اچھا، وہ آپ کو کہتے ہیں پتا ہے جو اس نے ایک کہا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے بشیر الدین محمود، وہ دمشق کو فتح کرے گا اور بغیر لڑائی جھگڑے کے، بنا کشت و خون کیے۔ جی مسلم ماؤد کے حوالے سے اس نے پیشگوئی کی تھی یہ۔ اس سے تو اپنا گھر تک نہیں فتح ہوا، وہ کیا کچھ اور فتح کرے گا۔ اسی لیے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں نہ کھولنا۔ کس بات کا یہ جواب دیں گے؟ میں ایک بار گیا نا ان کی براڑ پہ، میرے خیال میں وہ سلیم میر کی براڑ تھی یا فیورٹ 49 کی براڑ تھی۔ میں نے کہا یار اچھا تم لوگ ایک بات بتاؤ، کیا تم لوگ مرزا قادیانی کی کتابوں پہ ڈسکس کر سکتے ہو؟ میں نے نیچے کمنٹ کیا تو سیم ٹائم انہوں نے رپلائی کیا جی وائی ناٹ۔ میں نے کہا ٹھیک بیٹا اب تو آ ذرا، میں نے کہا صرف یہ بات بتاؤ کہ تمہارے قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی ٹوائلٹ میں مرا تھا، کیا یہ بات سچ ہے؟ یار سیم ٹائم انہوں نے مجھے بلاک کر دیا، ایک سیکنڈ نہیں لگا، ایک سیکنڈ نہیں مارا انہوں نے نیکسٹ کہ بھائی اس آدمی کی نیکسٹ کوئی بات سن لیں، نہیں خان صاحب کو بلاک، کامنٹ بلاک۔ اچھا، یہ سوال جو آپ نے کیا ہے تو کیا یہ توہین پر گستاخی پہ مبنی ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا بھائی، ان کی اپنی کتاب سے میں نے حوالہ دیا ہے، میں نے کتاب سے پوچھا ہے کہ بھائی آپ کی کتاب میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے تو آپ یہ دنیا کو کلیئر کیجئے نا کہ وہ جب مرا ہے تو اس کے ٹوائلٹ کیوں تو نکل رہا تھا سب بغل سے، اور وہ ٹوائلٹ کی تو اس کے پاس پڑی ہوئی تھی، وہ جو مشینری بنی ہوئی تھی پٹ ٹوائلٹ ٹائپ، وہ تو اس کے پاس ہی تھا نا، اسی کے پاس تو مرا ہے وہ اپنے روم میں، اور یہ حقیقت ہے، میں نے تو لکھی نہیں ہے یہ کتاب، نہ ہمارے کسی مولوی صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے کہ بھائی جھوٹ کر دیا ہوگا مولوی صاحب نے، کوئی اس میں بغض میں لکھ دیا ہوگا۔ یار یہ تمہاری اپنی بکیں ہیں، اپنی دلیلیں ہیں، گھر کی دلیلیں ہیں تمہاری، اس میں ہم لوگ پھر بھی غلط ہیں یار، اگر کوشچن کر لیتے ہیں کلیئر تو کرو کہ نہیں بھائی وہ ٹوائلٹ نکل گیا تھا تو وہ اس کو صاف کرنے جا رہے تھے تو اس کے صاف کرنے سے پہلے اس کی جان نکل گئی ہے، تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ مر گیا سے، ایسے کر کے کچھ مار کے بہانہ جھوٹ دجل کرنے میں تو فنکار ہے نا یہ لوگ، تو دجل کر دو اس طرح کا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا آگے نا اسی حوالے میں جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کی سیرت صفحہ 198 ہے،
خان بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی جو بات ہے کہ بھائی یا ایک تو سوال ہے کہ کیا یہ بات ایسے ملتی ہے کتابوں میں، آپ کے لوگ بھی کہتے ہیں، تو آپ کا اس کے اوپر کیا جواب ہے؟ یہ کوئی غصہ کی تو ہے نہیں، یہاں تو بتائیں کہ بھائی آ جاؤ بھائی، تم نے یہ سوال کیا ہے، اعتراض کیا ہے، یہ دیکھو کتاب ہماری یہاں پہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ مرزا قادیانی ٹوائلٹ میں مرا ہے، اور جبکہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خود اس کا ٹوائلٹ کا انتظام اس کی چارپائی کے پاس کر دیا، اور وہ جو انگریزی وضع خانہ کا جو پخانہ کا جس میں وہ کیا کرتا تھا، جو انہوں نے انگریزی وضع پخانہ منگوایا تھا اس کے لیے، جس پہ یہ بیٹھ کے کرتا تھا، وہیں پہ اس نے پخانہ کیا، وہیں پہ ٹٹی میں گر کے یہ مرا۔ اسی لیے تو اس تحقیق کے بعد جبکہ انہوں نے سیرت الغبی کے وہ حوالہ جات جس میں اور بھی واضح ہوتا تھا کہ اس کے منہ سے بھی گون نکل رہا تھا، وہ بھی انہوں نے بدل دیا، اور پتہ نہیں کتنی تحریفات انہوں نے کی ہیں، اور یہ تحریفات اس کے ان کے جھوٹے ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ صفحہ 198 پہ کہتا ہے کہ خاندان کی بنیاد ڈالی، اگرچہ حضرت اسماعیل صاحب نے لکھا کہ وہابیت کے اثر کے ماتحت آپ کا نام حضرت نانا جان نے عائشہ بیگم کر دیا، مگر میں تو اسے الہی تقدیر سمجھتا ہوں، کیونکہ خدا اس نصرت جہاں بیگم کو اس زمانہ کی خدیجہ اور عائشہ بنانا چاہتا تھا، معاذ اللہ، کہ تقدیر تو یہ تھی کہ اس زمانہ کی وہ پہلے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کا نام خدیجہ اور عائشہ تھا، تو اس لیے کہتا ہے کہ تقدیر نے چاہا کہ اب اس نصرت نچھو کو بھی خدیجہ اور عائشہ بنایا جائے، اس لیے کسی بھی اثر کے ماتحت ان کے والد کی زبان سے بچپن ہی میں ان کا نام عائشہ رکھوا دیا تھا، اور ان کو یہ معلوم نہ تھا یہ کل لڑکی ایسے شخص کی بیوی بنے گی جسے خدا نے بروز محمد ٹھہرایا ہے، وہی بروز جس کو کہتے ہیں کہ جس میں خود مرزا قادیانی کہتا ہے کہ دوئی نہیں ہوتی، بروز کا معنی یہ ہے کہ اس میں دوئی نہیں ہوتی، وہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص ہے، وہ شیشے کے آئینہ کے سامنے کھڑا ہے، تو جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ بھی وہی ہے، اور جو سامنے ہے وہ بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، مجھ میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے، اور میں دوبارہ محمد جو ہے اس آیت کے تحت آخرین منہم جو ہے اس آیت کے تحت میں دوبارہ محمد بن کے آیا ہوں، معاذ اللہ۔ تو کہتا ہے کہ اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا یہ لڑکی کل ایسے شخص کی بیوی بنے گی جسے خدا نے بروز محمد ٹھہرایا ہے، اسی طرح وہ اس زمانہ کی عائشہ کہلائے گی، اور جناب یہ ام المنافقین آپ کا خطاب ہے، ام محمود آپ کی کنیت ہے، اور آپ نے اپنے بعض اعلانات میں جو الفضل الحکم اور دیگر سلسلہ کے اخبارات یا رسالہ جات میں شائع کرائے ہیں، اپنی کنیت ام محمود استعمال کیا ہے، یہ دیکھیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو نچھو بیگم جس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے گھومتی پھرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا میں ایسے پردے کا قائل نہیں ہوں، اس عورت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خدیجہ عائشہ ہے، معاذ اللہ، کتنی بڑی توہین ہے، جس کو پوری عمر نچھو بیگم وہ کا جو عاشق صادق تھا حکیم نورہ اور عبد الکریم سیال کوٹی، جنہوں نے پوری عمر اس کو ماں نہیں کہا بلکہ ہمیشہ بیگم صاحبہ کہا ہے، ہمیشہ بیگم صاحبہ کہا ہے، انہوں نے ماں نہیں کہا اس کو، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خدیجہ ہے اور یہ عائشہ ہے، اندازہ لگائیں۔ لودھی بھائی کا جواب دیں جی، نیچے خان بھائی لودھی بھائی نے میسج کیا ہے کہ مرزا قادیانی لیٹرین میں مرا تھا، مگر اس پر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ بھائی جی اعتراض یہ ہے کہ لیٹرین میں کیوں مرا؟
लेटरीन के अंदर मरना चाहिए था, टॉयलेट में बिल्कुल। वो जो पिट टॉयलेट था ना, उसके भीतर जो ना अंदर इनसाइड घुस जाना चाहिए था साले को, मसला फिर सेट होता। तो यार निडा बिल्ला एक, और ये जो कुत्ते हैं साले, ये तंग कर रहे थे, बाहर हैं, गेट शेट बंद है। जी लोधी भाई, मैं क्या कह सकता हूँ भाईजान, आप बताएं। अब उसकी किस्मत ही ऐसी थी तो कि मिर्ज़ा टॉयलेट में मर गया, उसकी किस्मत ही कुछ ऐसी थी कि मिर्ज़ा टॉयलेट में गिर गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम साथियों को क्या हाल है सबका? ये वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजादियों कहाँ गायब थे, बड़े ज़माने के बाद आए हैं, हमारे शबाब के जाने के बाद आए हैं, क्या हुआ भाई? बस खान भाई आता रहता हूँ मैं, थोड़ा असल में नीचे बैठ के सुनता रहता हूँ, लेकिन कॉल पे अब कम ही आ रहा हूँ। आप सुनाए क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यार वो कल कल देखें, ये मैं भाई को बता रहा था, कल वो जो आईडी थी, वो क्या नाम है, मोहम्मद बिन अली, अली बिन मोहम्मद के मोहम्मद बिन अली, जी वो देखिए वो कैसे वो हमारे आला नासबी हजरत की। कुत्ता, हाँ जी हाँ। ये सारे मैं अब रोज़े की हालत में हूँ, मैं अब इनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ। ये सारे नासबी जो है ना, ये इकट्ठे होके ये हम पे मुशरक का फतवा लगाता है। कल ये जो है ना उधर कमेंट में लिख रहा था कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कहता है कि आला हज़रत को तुम मुसलमान साबित नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा आजा फिर, ठीक है, तू अपना बाप बता, तेरा बाप है कौन असली, फिर तू ये साबित नहीं कर पाएगा कि वो मुसलमान है या नहीं। नहीं, फिर ये नहीं साबित कर पाएगा कि वही उसका बाप है जिसका नाम लिखा हुआ है इसके वोटर आईडी पे और आईडी कार्ड पे, आइडेंटिटी कार्ड जिसको कहते हैं, कि भाई ये मेरा बाप है, उसको ही ये साबित नहीं कर सकेगा कि यही मेरा बाप है। फिर नाम तो लिखा हुआ है। नहीं, वो वाला बाप नहीं, मैं दूसरे बाप की बात कर रहा हूँ, जिसको ये मानता है, जिसका ये क्या कहते हैं, इसका कौन इमाम कौन है, इसका किसको मानता है। तो उसके मैं ये कह रहा था कि अगर ये बता दे आला हज़रत के जो है ना वो तारीफ़ें तो हर मकतबा फ़िक्र करता रहा है, ये किस बात की मूली है। इसका बाप भी मैं इस बाप अपना बताया कौन है, तो मैं भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ये भी दिखा दूँ। वो है ना क्या नाम है यार उसका, आला क्या हज़रत बोल, कोई आम इंसान, एक आम हस्ती नहीं थे। देखिए भाई राजपूत भाई, सरकार अलैहिस्सलाम के साथ राजपूत भाई मसला ये है कि जो इंसान चांद के ऊपर थूकता है ना, वो उसके अपने मुंह पे आकर गिरता है। उन बुजुर्गों को अल्लाह पाक ने रुतबे दिए हैं यार, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक होने की वजह से। तो ये दो पैनी के जिनको घर में माँ दुश्वारा खाना ना भर के दे, तरकारी ना निकाल के दे, ये लोग यहाँ पे आके फिर ऐसी बात करते हैं। तो राजपूत भाई उनको चैलेंज दे देना था कि वो आ जाएं, अपना बताएं कि वो कौन है, अपना भी वो बताएं ना वो कौन है, तो बात कर लेते हैं। अब वो एक नाम, नजदी है, नजदी है, नजदी है, मैंने मेरी कहा ना बात आपसे, सुनो, नजदी है। मेरी बात सुने, वो ठीक है। बात ये है कि सिर्फ नजदी को मानता है या नजदी के मानने वालों को भी मानता है वो? देखे ना, नजदी को वो मानता है ना। अब जो जो नजदी का पैरोकार है फिर उनको भी मानना चाहिए उसे। तो अपना ना बताए, अहले मशकूक बन जाए, और फिर आके एक मुल्हिद है, वो मुल्हिद जो है वो बताए कि भाई देखो कि मैं खुदा को नहीं मानता। मुल्हिद है, वो बताए कि मैं खुदा को नहीं मानता। बस इसके ऊपर, इस बात को लेके क्या उसको इजाज़त दे देंगे, ठीक है तो खुदा को नहीं मानता, चलो ठीक है, तुम कुरान के ऊपर हदीस के ऊपर एतराज़ करना शुरू कर दो? नहीं,
سب سے پہلے، کیونکہ جب مناظرہ یا بحث ہوتی ہے تو برابری کی سطح کے اوپر ہوتی ہے. ایک بندہ ہے وہ خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، ہم خدا کا کلام اس کے سامنے پیش کریں تو جب کہ وہ مانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو منوایا جائے گا؟ سب سے پہلے پھر خدا کی ذات کے اوپر بات ہوگی. خدا کے خدا کا ہونا نہ ہونا اس کے اوپر بات ہوگی. تو جب وہ مان لے گا ہاں خدا ہے، پھر اس کے بعد ہوگی کہ ایک جو تمام کے تمام مذاہب مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ بھی خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ تثلیث کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں. یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں. اب اسلام کا خدا، عیسائیت کا خدا، یہودیت کا خدا، ہندوؤں کا خدا، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں یہ بھی خدا کے ماننے کے قائل ہیں. لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کن کے خدا، مطلب کہ خدا تو ایک ہی ہے، ماننے کے سارے قائل ہیں، لیکن وہ ایک مانتا ہے خدا کو، بتوں میں مانتا ہے، معبود جانتا ہے. ایک جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتا ہے. ایک مذہب وہ دوسروں کو بھی، جیسے یہودی ہیں، یہودیوں میں بھی ایسے کوئی فرقے ہیں جو کہ وہ اس طرح کا عقیدہ حضرت رکھتے ہیں. موسیٰ، حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا وغیرہ جو اس طرح کا ہے کوئی فرقہ ان میں بھی. خیر، میں جو بھی ہے بات پھر آئے گی کہ بھائی اسلام مذہب دین اسلام کے بارے میں جو ہے یہ جو عقیدہ خدا کے بارے میں رکھتے ہیں. اب ہم تمہیں پیش کرتے ہیں قرآن کو، قرآن پہ تم نے خدا کا تو مان لیا کہ ایک واحد ایک ذات ہے، تو اب بات کر تاکہ تجھے پھر ہم بتائیں کہ قرآن کا بھی چیلنج ہے، اور سب سے پہلے نشانی کہ خدا کے سچے ہونے کی کہ اس نے ایک معجزہ قرآن بھی دیا ہے. قرآن پہ تو اعتراض اب کر، ہم بتائیں گے اس کو دوسرے مذاہب سے تقابل کر کے کہ بھائی کہ خدا جو ہے وہ بالکل موجود ہے. دیکھیں جب وہ اس کا جو ہوتی ہے نا ضمیر سے بھی خدا کی جو ہے وہ موجودگی کا علماء ثابت کرتے ہیں کہ وہ جو ضمیر ہے اس کو ملامت کرتا ہے. وہ ملامت وہ جو ہے وہ اس چھٹی یا پتہ نہیں وہ سارے دلائل ہیں، میں کبھی ان میں گیا نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس سے بھی جب وہ ثابت ہو جائے گا پھر اس کے بعد قرآن پیش کیا جائے گا، چیلنج ہے، پھر اس کے اوپر وہ اعتراض کرے گا، اس کو جواب دیا جائے گا. پھر جو ملحدوں کا موجودہ اپنا عقیدہ ہے، کیونکہ وہ ثابت ہو جائے گا نا، تو وہ ملحد کا جو ایتھیسٹ کا اپنا بھی عقیدہ ہے وہ بھی اس کے سامنے الزامی طور پر پیش کیا جائے گا. لیکن ایک بندہ جس کا عطا پتہ ککھ نہیں ہے اس کے ساتھ ڈیبیٹ کیسے کریں گے ہم؟ جی عثمان بھائی، بات پتہ کیا ہے یہاں پہ ٹک ٹاک کے اوپر اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون مطلب کس کا ماننے والا ہے، کون کس کا ماننے والا ہے، کون کیا ہے. ٹھیک ہے، اب میں فرض کریں یہاں پہ بیٹھ جاؤں راڈ لگا کے، میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی بد عقیدہ کا یہاں پہ لکھ کے لگا دوں جی یہ میں اس کا ماننے والا ہوں. ٹھیک ہے، یا میں معاذ اللہ یہاں پہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ علیہ کا جو ہے وہ مقلد الحمدللہ ثم الحمدللہ ہوں، میں یہاں پہ براڈ لگا کے بیٹھ جاؤں اور میں ان کے بارے میں غلط نظریات اور عقائد ان کی طرف منسوب کر کے میں بیان کرنا شروع کر دوں، تو اب آپ لوگوں کو یا دیگر ساتھیوں کو کیا پتہ چلے گا کہ بھائی یہ کون ہے کون نہیں ہے، مطلب یہ غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے؟ مطلب آپ کو تو چلو پتہ لگ جائے گا جو عام فہم مسلمان ہیں. تو یہ اس طرح سے کوئی معاملہ ہے کہ یہ ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، ان کا کون باپ ہے اصلی. بس یہ معاذ اللہ اہل بیت اطہار پاک کے بغض میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کا دفاع نہیں کرتے، صحابہ کا دفاع ایسے نہیں ہوتا. صحابہ کا دفاع کرنا ہے تو اہل سنت والجماعت کی طرح کرو. صحابہ کا دفاع کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا دفاع کرنا، یہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت اطہار پاک کو جو ہے معاذ اللہ گالیاں بکیں یا ان کے بارے میں خرافات بکیں، یا معاذ اللہ اہل بیت اطہار پاک کا جو ہے وہ دفاع کرنا یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو جو ہے نا گالیاں بکیں یا ان کے بارے میں کوئی خرافات بکیں. تو یہ پتہ نہیں کون ملحد ہوتے ہیں یا کون ہوتے ہیں، بس ادھر آ کے اسلام کو جو ہے نا بدنام کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے دلوں میں، عام فہم مسلمانوں کے دلوں میں جو ہے وہ اہل بیت کا بغض ڈالنے کے لیے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کا نام لے کے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کبھی خود اہل بیت اطہار پاک کے بارے میں کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کیا، نہ ان کے دل میں کوئی ایسی بات تھی، نہ ان کے دل میں کوئی بغض تھا. تو یہ خبیث کے بچے ادھر آ کے بیٹھ گئے اور یہ اس طرح کی باتیں آ کے جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں
یہ ایک نقشہ بنا رہے ہیں کہ جی ان کے معاذ اللہ جو 12 امام ہیں وہ معاذ اللہ مسلمان ہی نہیں تھے، یا وہ اس طرح سے کچھ، وہ اہل بیت اطہار پاک میں سے تھے، تو یہ بس ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایک عام فہم مسلمان. ہاں بالکل راجپوت بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں نے اس کو ایک بار 2 بار میں اس کو انسان کو منع کرا چکا ہوں کہ تو نے اگر لگانی ہے براڈ تو تم تو انہوں نے لگاؤ، تم ان کے اگینسٹ میں ہو ٹھیک ہے، ان کے نظریات سے اختلاف کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بکواسیات مت کرو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں، ان کی اولاد ہیں. اس سے عقیدہ خراب ہو جاتا ہے ہمارا اپنا. خان بھائی، ہاں سید کا رد اگر ہم کریں تو ہم کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرزا قادیانی دجال کی طرح ہم کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا پاک بی بی مریم سلام اللہ علیہ کو ہم ان کے بارے میں کوئی جھوٹی باتیں منسوب کر کے یا ان کو گالیاں دے کے یا ان کے بارے توہین کر کے ہم یہ سید کا رد کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، یہ کبھی اسی اللہ طرح معاف گالی بھی کرے، اللہ کر معاف رہا کرے. ہے. بالکل وہی ہے نا، وہی ہے. اب کیا ہم یہ شروع کرتے ہیں سید کا رد کرنے کے لیے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ عیسائیوں نے جو بھی عقیدہ بنایا ہوا ہے، ہم اس عقیدے سے یا اس نظریے سے ہم اختلاف کر کے ان کو دلائل دے سکتے ہیں بھائی تم غلط کہہ رہے ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بدلے میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گالیاں نکالنا شروع کر دیں. اللہ ہماری زبانیں کھینچ لے یہ وقت آنے سے پہلے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں، یہ مطلب تو نہیں ہوتا. اب اسی طرح ان کا معاملہ ہے، اگر یہ ان کی کوئی نظریات انہوں نے ان کے متعلق اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں یا عقیدہ ان کا ہے، تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ علمی طور پر ان کا رد کیا جائے، نہ کہ معاذ اللہ ان کے اماموں کو گالیاں دی جائیں، کیونکہ وہ اہل بیت طہارے پاک میں سے تھے سارے. یہ بھائی جان میرے خیال میں کسی ایئرپورٹ کے نزدیک ہے. جی بالکل بالکل بالکل، میں اس کو 2-3 بار ٹوک چکا ہوں اس چیز پر. تو میں تو اس وقت سوچتا تھا یہ شاید ہماری طرح کا مسلمان ہے کوئی. تو چلو میرے لیے تو دیکھیں بھائی، سارے مسلک جتنے بھی ہیں سر آنکھوں پہ ہے، میں تفرقہ بازی نہیں کرتا. لیکن جب اس کو دیکھا ہے یہ دیوبندیت پہ بھی اور بریلویت پہ بھی، دونوں پہ کل بھونک رہا تھا، تب میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ رونگ نمبر ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. یہ اس دن وہ مفتی ڈنگ ڈونگ صاحب کے ساتھ وہ جو صلح ہوئی تھی نا، وہ تو یہ نیچے کمنٹ کر رہے تھے سارے، یہ اور اس کے پارٹی کے سارے لوگ جو بھی تھے نا، یہ نیچے کمنٹ کر رہے تھے بریلوی مشرق اور دیوبندی مشرق ساتھ مل کے. یہ بس اب کیا بندہ ان کو کہے کہ یہ ہم پہ مشرق ہونے کے فتوی لگا رہے ہیں. حساب لگاؤ. خیر کہنے دیں، وہ ان کے کہنے سے ہم کون سا وہی ہو جائیں گے، ہماری ذات کے اوپر کون سا فرق پڑتا ہے. یہ نہیں گلی کے راجپوت بھائی، روکنا پڑے گا، ان کو لگامیں ڈالنے پڑیں گی. جب تک لیکن ہم میں لوگ ان لوگوں کو اپنی ذات کے متعلق کہہ رہا ہوں، اپنی ذات کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذات کے متعلق یہ پیچھا کہتے رہے مشرق 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 کھیلتے رہے، مشرق مشرق کہتے رہے، ہمیں کوئی ذات ان کے اس کہنے سے ہم کوئی معذ اللہ مشرق تھوڑی ہو جائیں گے. ہمیں پتہ ہے نہیں ہمارا بات عقیدہ کیا ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا عقیدہ بتایا ہے. جو یہ جس بات کے اوپر کہتے ہیں نا مشرق مشرق ہے، یہ مزاروں پر جانا اور اس طرح کی، یہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات موجود ہیں، فتاوی رضویہ کے اندر. یہ باقاعدہ اس کے اوپر انہوں نے تشریحاً یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ مزار کے اوپر حاضری دینی ہے تو کس طریقے سے دینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کو اگر یہ کہا کہ ہم کہتے ہیں جی ہم مشرق ہیں، تو کہتے رہیں بے شک. اعلیٰ حضرت خود مشرق کہتے ہیں، جو سجدہ کرے قبر کسی بزرگ کی قبر کے اوپر، اعلیٰ حضرت نے خود اس کو مشرق کہا. تو پھر یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم مزار پہ جاتے تو ہم مشرق ہو گئے. یہ کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے یا نادانی میں یا اپنے جاہل ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھائی وہ ہم اعلیٰ حضرت کے اوپر جو ہے وہ تھوپ دیں، یا اعلیٰ حضرت کے تمام مقلدین کے اوپر یہ بات تھوپ دیں. وہ تو ان کی اپنی کم علمی یا جہالت ہے، وہ پڑھیں نا جا کے، وہ اپنے کسی عالم سے پوچھیں جا کے بھائی یہ کیا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں. یہ اٹھا کے جناب اعلیٰ حضرت اور ہمارے تمام جتنے بھی کابین ہیں ان کے اوپر یہ تھوپ دیتے ہیں جی یہ معاذ اللہ مشرک ہیں. اعلیٰ حضرت کے اس کے اوپر صریحاً واضح فتویٰ موجود ہے. تو اس کے بعد بھی اگر کوئی اعلیٰ حضرت کے متعلق اس طرح کی بات کہتا ہے تو پھر لعنت ہو اس کے اوپر. دیکھیں راجپوت بھائی، جو صحیح العقیدہ ہمارے جو بریلوی بھائی ہیں نا،
مجھے کوئی ایک انسان ایسا بتا دیں جس نے جا کر استغفراللہ اللہ معاف کرے قبر پہ جا کر اس کی پوجا کی ہو، اس کی عبادت کی ہو، اس کو سجدہ کیا ہو، یا پھر جو نا یہ کوئی بھی ہمارے عالم دین اس چیز کی وہ تشہیر کر رہا ہو کہ یار ایسا کرنا جائز ہے. کوئی بھی ایک عالم دین ہمارا دکھا دے. بالکل یار ہم خان لوگ بھائی، جاتے ہیں، میں ہم لوگوں اپنی ذات کو کی بات حکم ہے کرتا نا ہوں. بھائی. میں پاکستان گیا ہوا تھا پچھلے مہینے نا، تو میں وہاں پہ ایک بزرگ ہستی ہماری گزری ہیں ہمارے علاقے میں ہی، تو ان کا نا عرس تھا. تو میں وہاں پہ گیا ہوں، حاضری دیا میں نے ان کے مزار کے اوپر. میں نے نہیں کوئی سجدہ کیا، نہ میں نے کوئی وہاں پہ کوئی وہ جیسے تعظیماً جھکنا بھی جو ہے نا اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام کیا. اعلیٰ حضرت نے یہ یہاں تک فرمایا ہوا ہے کہ کچھ فاصلے پر کھڑے رہ کر وہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ، جو فاتحہ پڑھتے ہیں. تو میں نے تو اعلیٰ حضرت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ حاضری دی دربار کے اوپر، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نہ میں نے یہ کہا کہ بابا جی مجھے جو ہے یہ چیز دے دو، جو یہ ہماری طرف باتیں منسوخ کرتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں سے مانگتے ہیں. دیکھیں ہم لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اس بزرگ کے اوپر اپنی نظر خاص رکھی ہے، یا اللہ ہمیں بھی اس کے رستے پہ چلا اور اسی طرح ہدایت دے جیسے تو نے اس کو ہدایت دی، صحیح رستہ دکھایا اور اس سے تو نے محبت کی. اور یار اس میں شرک کہاں ہے؟ کس جگہ پہ شرک ہے؟ یہ تو الحمد شریف نہیں کی آیت تھی. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نا ہم جا کے بزرگ ہستیوں سے ہم مانگتے ہیں. تو میں کیا ہوں، میں نے تو کوئی نہیں مانگا، میں نے تو کوئی نہیں کہا کہ جو ہے بابا جی مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز آپ دے دیں. میں نے تو کوئی نہیں کہا، یہ ہماری طرف منسوخ کرتے ہیں نا. میں خود حاضری دے کے آیا ہوں. میں نے تو اعلیٰ حضرت کے جو طریقہ کار انہوں نے بتایا ہوا ہے مزار کے اوپر حاضری دینے کا، میں نے تو اس کے مطابق حاضری دی ہے. اب اس کے اوپر کوئی بھی یہاں پہ آیا، کوئی نیچے بیٹھا ہوا نجدی کوئی بھی سن رہا ہے تو آئے لگایا میرے اوپر شرک کا فتویٰ لگائے. نہیں لگا سکتے، ان کو پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے جو باتیں لکھی ہیں وہ کوئی ایسے نہیں لکھی ہوئی. یار یہ نیچے اعلیٰ عمر حضرت کے فاروق کتابوں بھائی کے آئے اوپر ہوئے، ان کو اٹھا لو یار. سوری بھائی میں نے آپ کی بات کاٹی ہے، سوری نہیں، بھائی کوئی جان. مسئلہ نہیں. اچھا، عثمان بھائی دوسری عمر فاروق بھائی ہیں، اٹھا لو ان کو. یہ بات یہ مرزئی ہے. ہے، عمر مرزئی ہے، مرزا یار انجینئر کے یہ ماننے ہمارا والا بہت پیارا بھائی ہے یار. السلام علیکم یہ بھی ورحمۃ اللہ ختم وبرکاتہ. نبوت کا یہ مجاہد ہے. اچھا السلام علیکم سب ساتھیوں کو، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے؟ روزے ٹھیک جا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ عمر بھائی، جزاک اللہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ راجبو بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ راجبو بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ راجپوت بھائی جی شاید بزی الحمدللہ. ہیں. جی الحمدللہ. اچھا خان بھائی میں سن رہا تھا بات میں سن رہا تھا، معاملات سن رہا تھا. میں ایک چھوٹی سی نا میری اپنی ذات کی رائے ہے جو میں رکھنا چاہوں گا اس میں، اگر اجازت ہو تو. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. اصل میں راجپوت بھائی بات ایسے ہے، میرا تعلق جو بیسک تعلق ہے نا بھائی گھر، وہ ہے ضلع جھنگ، اور جنوبی پنجاب میں سب سے زیادہ صوفیہ اکرام کے مزار ہیں، ٹھیک ہو گیا، جن میں سلطان بہو عارفین ہیں، بہودین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. تو وجہ پتہ کہاں یہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت جو بزرگ گزرے ہیں، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے احباب علی ہجویری صاحب، جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، کسی نے بھائی قبر اعلیٰ سے حضرت احمد علی لاہوری صاحب نہیں ہیں؟ نہیں اعلیٰ نہیں حضرت حضرت، امام میں خادم حسین رضوی صاحب، میں سب کا نام لے رہا ہوں، مشترکہ نام لے رہا اچھا ہوں. میں سمجھا. نہیں جگر، میں نے علی ہجویری چلیے رحمۃ اللہ علیہ کا بھی لیا. احمد میں نے علی سب لاہوری جو ہے، ایک منٹ، جو احمد علی لاہوری ہیں وہ کیسے مشترکہ کیسے بن گئے، مطلب اس ناموں میں؟ بھائی میں نے بزرگان دین کا نام لیا ہے. وہ میں نے وہ کسی بزرگ کون عقیدے ہے؟ کا، بزرگ احمد علی لاہوری کون سے بزرگ ہیں؟ بھائیان یہ دیوبند کے تھے، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. میں نے مشترکہ نام لیا ہے، میں نے کوئی نہیں کسی ایسا احمد علی لاہوری، میں نے دیوبندیوں بھائی کے ان عالم کی کا نام ہی نہیں سنا. آپ نے